بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب ایمان کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ تقریر نمبر 1، صفحہ نمبر 1۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں، اور وہ ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی، کہ تو جب ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے بدکار ہو گئے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ایمان خدا کے لیے تعلیم و رضا اور خشیت قلبی پیدا کرنے کا نام ہے۔ نور ایمان کا نفوذ اور یقین خدا کی جانب پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان خود چاہے تو یہ ایمان کی روشنی اس کے قلب میں پھیل جاتی ہے۔ خدا کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام لے آتا ہے، عقائد حقہ کو قبول کر لیتا ہے، واجبات پر عمل کرنے لگتا ہے اور خصوصاً گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، تو ایمان کی روشنی اس کے قلب میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ نور ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر شے واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس سے قبل جو اس کے دل میں روشنی تھی وہ بہت مدھم اور مصنوعی سی تھی، اس کے امور میں روح نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں ایمان کی روشنی آتے ہی اس کا قلب خدا کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کی معرفت پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ جہاں جاتا ہے وہ یہ درک کرنے لگتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ اسے یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو خدا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ نور جس کے قلب میں اتر جاتا ہے اس کی حالت یکسر بدل جاتی ہے، اس کی بے عقلی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے آخرت پر اس کا ایمان پختہ نہیں تھا۔ اگر وہ خمس نکالنا بھی چاہتا تھا تو بہت مشکل سے دیتا تھا۔ وہ اسے اپنا مالی نقصان سمجھتا تھا۔ اس پر اس کا ایمان نہیں تھا کہ اگر وہ 1 درہم راہ خدا میں دے گا تو اس کا عوض خدا ضرور دیتا ہے۔ ایمان کی روشنی آنے کے بعد اس کی حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ راہ خدا میں انفاق کر دینے والے کے فائدے میں ہے۔ کمزور ایمان کی حالت میں وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جو کچھ خدا کے راہ میں دیا ہے وہ اس کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا، لیکن جہاں تک ممکن ہو وہ اس راہ خدا سے انفاق سے گریز کرتا ہے۔ مختلف بہانے کرنے لگتا ہے کہ میں اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو کیوں دوں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ اگر خمس دے دیا تو وہ پیسہ بیکار جائے گا۔ لیکن اگر اس کے دل میں ایمان پختہ ہو گیا تو وسعت قلبی پیدا ہو جائے گی، تو خمس اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سالانہ بچت کا 5واں حصہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جو مال خدا نے آپ کو دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، اور سال کے آخر میں اس میں سے بچ جائے اس کا 5واں حصہ نکال دیں۔ اگر نور ایمان دل میں آ جائے تو انسان جو دیتا ہے وہ اسے کم لگتا ہے، پھر خمس کو وہ آسان سمجھتا ہے۔ حضرت سجاد علیہ السلام جب کسی غریب کو کوئی چیز دیتے تھے تو اپنا ہاتھ چومتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ سائل کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے۔ جب کسی نے امام سے اس فعل کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیا خدا نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا اور وہ صدقات قبول کرتا ہے؟ یہ دراصل خدا ہے جو ہم سے صدقات لے رہا ہے۔ ظاہر میں تو یہ سائل یہ مانگنے والے کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں خدا وصول کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے سائل کا ہاتھ متبرک ہو گیا، لہٰذا اس وجہ سے میں اپنے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہوں کہ اس ہاتھ سے ایک نیک کام صادر ہوا ہے۔ ایک سائل امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا جس کو کسی کا خون بہا ادا کرنا تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا۔ آپ نے اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے اور غلام کو بلا کے پوچھا، گھر میں کتنی رقم موجود ہے؟ اس نے بتایا، حضور 4000 درہم موجود ہیں۔ آپ نے ساری رقم لی اور اپنے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر سائل کو دے دی۔ سائل نے پوچھا، مولا آپ چھپ کے کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، سامنے آنے سے مجھے شرم آ رہی کہ میں خاطر خواہ تیری مدد نہیں کر سکا، کیونکہ اس سے زیادہ رقم میرے پاس نہیں ہے جو میں تجھے عطا کرتا، میں معذرت خواہ ہوں۔ ایک مرتبہ اس سائل نے روتے ہوئے صد افسوس، ایسے ہاتھ بھی زیر خاک پوشیدہ ہو جائیں گے۔
جو بھی مال ہے وہ سب خدا کا ہے، اس کا عطا کرتا ہے۔ اگر ہم وہ مال خدا کی خاطر کسی کو عطا کریں گے، اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ میں جہنم کے خوف سے کنیزوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ کے ایک معزز گھرانے کی خاتون مسجد نبوی میں پیغمبر کے پیچھے نماز عشاء پڑھنے کے لیے آئیں۔ حضور اکرم نے نماز میں اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ حجر آیت نمبر 43 اور 45۔ اور بے شک ان سب کے واسطے آخری وعدہ بس جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں جانے کے لیے ان گمراہوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ یعنی جو شخص بھی کفر پر مرے گا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے 7 طبقے ہیں اور ہر گروہ کے 7 دروازے ہیں۔ وہ عورت مومنہ تھی، نماز کے بعد پیغمبر کے پاس آئی اور گریہ زاری کرنے لگی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس آیت نے تو مجھے بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ کر دیا۔ ایسا کون سا عمل انجام دوں کہ جہنم کے دروازے میرے لیے بند ہو جائیں؟ آپ نے خود فرمایا ہے کہ صدقہ آتش جہنم کے لیے سپر ہے۔ یا رسول اللہ، دنیا کے سرمائے میں میرے پاس صرف 7 کنیزیں ہیں، یعنی اپنی ساری دولت ان کنیزوں پر صرف کر دی۔ میں چاہتی ہوں کہ جہنم کے ہر دروازے کو اپنے اوپر بند کرنے کے عوض ان 7 کو راہ خدا میں آزاد کر دوں۔ یا رسول اللہ، آیا آپ مجھے اس بارے میں اطمینان دلاتے ہیں کہ آتش جہنم مجھے نہ جلائے؟ انسان کے دل میں تمام چیزوں کا خوف ہے سوائے خوف الہی۔ حالانکہ اگر ایمان دل میں راسخ ہو جائے تو اس کو گناہ کے ارتکاب میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے ایک جھوٹ اسے آگ میں ڈال سکتی ہے، آتش جہنم کے خوف سے اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ نماز جماعت میں نہ پہنچنے کا افسوس۔ لیاء الخبار میں درج ہے، ایک بزرگ آدمی کسی سے ملاقات کے لیے آئے، روزانہ کے برخلاف آج کچھ پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ صاحب خانہ نے پوچھا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں؟ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، حادثہ ہی سمجھے۔ گزشتہ رات کسی رکاوٹ کی بنا پر نماز جماعت میں نہ پہنچ سکا، جس کا مجھے بڑا افسوس رہا، اور میں نے نماز عشاء فرادہ پڑھی، جماعت کی فضیلت سے محروم رہ گیا۔ جب ایمان آ جاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ نماز جماعت کی کیا تاثیر ہے۔ خدا ایسے نمازیوں کو دوست رکھتا ہے جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں ہونے والے نقصان سے پریشان ہو جاتے ہیں، مومن اخروی معاملات میں خدا کے ساتھ مربوط ہیں، ایسے ہی تاجر کی طرح پریشان اور اداس ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھا سودا ہو گیا، پیسہ نقد ہاتھ آیا، کاروبار میں نفع ہوا، فوراً خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ جہاں کاروبار میں کوئی مشکل پیش آئی، خریدار نہیں ہے یا بازار میں جنس کی قیمت گر گئی تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ دنیاوی کاروبار میں آپ کتنے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ بے نہیں یہی مراتب ایک مومن کے ساتھ اخروی امور میں پیش آتے ہیں۔ آپ کے عمل کا خریدار خدا ہے۔ جہاں آپ نے عمل میں سستی کی، اپنا سر پیٹیں گے کہ افسوس کہ ایک نیک راہ ہاتھ آئی تھی اور میں نے غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا۔ آپ اگر کسی بھوکے ننگے یتیم شخص کو کسی صاحب حیثیت مسلمان کے پاس لے جائیں اور اس سے کہیں کہ اس یتیم کو کھانا کھلا دیں یا لباس پہنا دیں، تو وہ کہے گا، آج کل میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میں مقروض ہوں، اس کو فلاں شخص کے پاس لے جاؤ، شاید وہ اس کی کوئی مدد کرے۔ وہ اس کو لوٹانے کے لیے یہی کہے گا، کیونکہ اس ثروت مند شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تک خیرات میں جو کچھ دیا وہ رائگاں گیا۔ خدا پر اس کا یقین نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، ورنہ وہ ایسی فاسد سوچ نہیں رکھتا۔ جو خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے پھر اسے نہیں سوچتا بلکہ راہ خدا میں نیکی کر کے بھول جاتا ہے، اور اگر وہ ایمان کے مقامات کو سمجھ لے تو ایمان میں اگر مشقت اور زحمت ہے تب بھی وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس طرف اس کی رغبت ہی نہیں ہوگی اور اس کے نزدیک ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز نیکی کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے، اور تم کوئی سی چیز خرچ کرو، خدا تو اس کو ضرور جانتا ہے۔ یعنی تم حقیقی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ اس چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ اگر تمہارے قلب میں ایمان کی روشنی
ہے تو جو چیز تمہیں پسند ہے خدا کی راہ میں دے دو۔ تازہ اور نئے انگور انفاق کے لیے بہترین ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام انگور زیادہ پسند فرماتے تھے۔ انگور اور انار جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ انگور کا نیا موسم تھا، بازار میں ابھی کم آئے تھے۔ اصحاب امام میں سے کسی نے آپ کو انگور پیش کیے۔ امام خوش انگور سے دانہ توڑ کر کھانا ہی چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا دی، آپ قبل اس کے کہ دانہ توڑ کر دانہ کھاتے خوشہ انگور اس سائل کو دے دیا۔ اصحاب میں سے کسی نے کہا آقا یہ انگور ہم آپ کے لیے لائے تھے، کیونکہ ابھی انگور بازار میں نیا ہے، ناپید ہے، آپ اسے تناول فرمائیں، سائل کو پیسے دے دیں۔ امام نے فرمایا یہ انگور مجھے پسند ہے، جبھی تو میں اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں دے رہا ہوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام دسترخوان بچھاتے تھے، قبل اس کے کہ کچھ کھائیں دسترخوان پر جو کچھ موجود ہوتا وہ ایک رکابی میں جمع کر کے حکم دیتے کہ کسی محتاج کو دے دو، نہ یہ کہ سوکھی روٹی جو بچ جاتی ہے ہم وہ فقیر کو دیں۔ گناہ اور حب دنیا یہ دونوں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ میری مراد ایمان کی روشنی سے ہے، یہ روشنی خدا جس کو عطا کرتا ہے اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ پہلے مسلمان بنیں بعد میں مومن، یعنی پہلے گناہ ترک کریں، گناہوں کی آلودگی میں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ گناہ ترک کیے جائیں، یہ دونوں آپ میں متصادم ہیں۔ اگر کسی کے دل میں گناہ جگہ لے لیں تو وہاں نور ایمان جاگزیں نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں حب دنیا ہے وہ دل نور ایمان سے منور نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان چاہتے ہیں تو پہلے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ خدایا تو نے مجھے زندگی بخشی کہ رمضان کے روزے رکھوں، نماز پڑھوں، خدایا مجھے ایمان بھی عطا کر کے میں ذوق و شوق سے اپنی زندگی تیری بندگی میں صرف کر دوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا جیسا شوق مجھے بھی حاصل ہو، اور تجھ سے اخلاص رکھنے والوں کی سی تربیت مجھے بھی حاصل ہو۔ قلب کو خدا سے مانوس ہونے کا خوگر بنائیے۔ دعائے کمیل۔ مومن کا ماہ رمضان سے لطف اندوز ہونا۔ آپ نے عید کے موقع پر بچوں کی خوشی کا عالم تو دیکھا ہی ہوگا، بلکہ جب آپ خود بچے تھے تو کس قدر خوشی ہوتے تھے۔ آپ کو رمضان المبارک کی آمد پر بھی اسی طرح خوش ہونا چاہیے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ جو بھی خدا کا مہمان ہوا اس کا ہر سانس تسبیح خدا پڑھنے کا ثواب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ اور وداع ماہ رمضان کی دعاؤں میں فرماتے ہیں سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان کہ تو اولیاء اللہ کی عید ہے۔ 50 سال روزہ رکھتے ہو گئے لیکن کراہت کے ساتھ دن گنتے ہیں کہ کب رمضان ختم ہوگا۔ بچپن میں عمدہ غذاؤں اور خوبصورت لباس سے دل شاد ہوا کرتا تھا، لیکن اب پروردگار کے حضور مناجات اور راز و نیاز سے لذت ملنی چاہیے۔ بچپن میں قصہ کہانی اور پیاری پیاری تصویریں دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، اور اب قرآن مجید کی تلاوت سے مسرت ہونی چاہیے۔ ایک حکایت بیان کرتا چلوں، نماز عشق اور تیروں کی بارش۔ تفسیر مجموع البیان اور دیگر تفاسیر میں آیا کہ کسی ایک غزوے کے دوران جس میں حضرت بھی شریک تھے، قرار پائے کہ چند سپاہی بیابان میں رک جائیں تاکہ دشمن کے شب خون سے لشکر محفوظ رہ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اشخاص اصحاب میں سے چن کر نگرانی پر مامور کر دیے۔ عمار بن یاسر اور ایک اور صحابی لشکری سو گئے۔ ان 2 افراد نے یہ طے کیا کہ ایک آدمی آدھی رات جاگے اور دوسرا اس دوران آرام کر لے۔ عمار سو گئے اور ان کا ساتھی جاگ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی اثنا میں ایک یہودی جاسوسی کرتا کہ یہ دیکھ سکے کہ لشکر اسلام سو رہا ہے یا بیدار ہے، شب خون مارنے کا کوئی موقع نکلتا ہے یا نہیں۔ یہودی نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز ستون کی مانند کھڑی ہے۔ تاریکی میں اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ لکڑی، درخت یا کوئی انسان کھڑا ہے۔ معلوم کرنے کی غرض سے اس نے اس سمت تیر پھینکا۔ نمازی کے سینے پر تیر لگا لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہیں ہلے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں محو ہے اور محویت کا یہ عالم ہے کہ اطراف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہودی نے دیکھا کہ کسی نے جنبش نہیں کی لیکن وہ اپنے
شک یقین میں تبدیل کرنے کی غرض سے کہ تیر نشانے پر لگا بھی ہے کہ نہیں، دوسرا تیر پھینکا۔ تیر سوراخ کرتا ہوا جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن اس مرتبہ بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں سرکے۔ تیسرا تیر پھینکنے پر یہ پاؤں کے اشارے سے عمار کو بیدار کر دیتے ہیں۔ یہ صحابی نماز سے فارغ ہوتے ہی گر پڑتے ہیں۔ عمار مسلمین کو بیدار کر دیتے ہیں۔ شور مچتے ہی یہودی ملعون بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ عمار کہتے ہیں، اے میرے دوست، تم نے پہلے تیر کی آمد پر ہی بیدار کیوں نہ کیا؟ کہا، خدا کی قسم، سورہ کہف کی تلاوت میں ایسا منہمک ہوا کہ کسی چیز کا دل نہیں چاہا، لیکن اس ڈر سے کہ اگر میں نے دیر کی اور بے ہوش ہو گیا تو معاملہ سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس خوف سے کہ دشمن لشکر اسلام کو کوئی غزن نہ پہنچا دے، تمہیں بیدار کرنا ضروری جانا، ورنہ عام حالت میں بیدار نہ کرتا۔ دیکھیے، نماز مستحبی ہے، لیکن اس طرح اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمان، تمہاری نماز صبح قضا ہو جاتی ہے، گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں دیر تک ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہو اور صبح کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتے اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہو اور اس پر مسلمان اور مومن ہونے کے دعوے دار ہو۔ نور ایمان کے حصول کی کوشش۔ اگر ایمان پیدا ہو جائے تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے۔ پتہ نہیں میری یہ باتیں دلوں کو جنبش دے رہی ہیں یا نہیں۔ ایک عمر گزر گئی ہے اسلام کا دم بھرتے ہوئے، پتہ نہیں میرے قلب میں ایمان جیسی کوئی چیز پیدا ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ جب تک آپ کا اسلام محکم نہ ہوگا، اس وقت تک خدا کے عطا کردہ نور ایمان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک صحیح نہیں کریں گے، جب تک زحمت میں مبتلا نہ ہو، خزانہ ہاتھ نہیں آتا۔ اور وہ بھی ایمان کا خزینہ کیا مفت میں تقسیم ہو رہا ہے؟ زبردستی تو کوئی چیز بھی کسی کو نہیں دی جاتی۔ بڑے بزرگوں نے کتنی محنت، مشقت، گریہ وزاری اور شب بیداریوں کے ذریعے خدائے بزرگ و برتر سے ایمان کے نور کے حصول کی تمنا کی ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی میں دیکھ لیں، امام زین العابدین علیہ السلام کیا کیا جتن کر رہے ہیں۔ جس طرح دنیاوی امور کے سلسلے میں گریہ وزاری کرتے ہیں، کم از کم اسی طرح سے خدا سے سرمایہ ایمان میں اضافے کی دعا مانگی ہے۔